اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم۔ میاں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے 9 روز کی مہلت۔ مریم نواز کی تحریک انصاف حکومت پر کڑی تنقید۔ کیا میاں نواز شریف 10 ستمبر کو عدالت میں پیش ہوں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور ماہر قانون عارف چودھری سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ میاں نواز شریف کے علاج اور پاکستان واپسی کا معاملہ گزشتہ کئی روز سے حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیاسی محاذرائی کا باعث بنا ہوا تھا، مگر آج عدالت نے اس معاملے پر قانونی فیصلہ سنا دیا ہے اور میاں نواز شریف کو 10 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے مسلم لیگ نون کا یہ موقف جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس پر اس کو دھچکا لگا ہے۔ میاں نواز شریف کے پاس اب صرف 9 روز کی مہلت باقی ہے۔ اگر ہم آج سے گننا شروع کریں، اس عرصے کے اندر انہیں پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوا۔ عدالت نے اس کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کا معاملہ علیحدہ کر دیا ہے۔ دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ان کی جو معاملات ہیں ان کو عدالت اب الگ دیکھے گی۔ ان کی سماعت اب 23 ستمبر کو ہوگی۔ آج دلائل کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کے موقف کو رد کر دیا۔ عدالت نے میاں نواز شریف کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا ضمانت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سوال ان سے پوچھا گیا۔ جواب میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے یہ کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہیں اور واپس نہ آنے کی وجوہات درخواست میں ہی درج ہیں۔ خواجہ حارث نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی میرٹ پر ضمانت منظور ہوئی اور اس وقت ان کا علاج جاری ہے، جب علاج مکمل ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نواز شریف کی ضمانت مشروط اور ایک مخصوص وقت کے لیے تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ بتائیں کہ نواز شریف کیوں مفرور ہیں، نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ریکارڈ پر ایسی کوئی دستاویز نہیں کوسچن مارک۔ انہیں اپیل کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اگر نواز شریف مفرور ہیں تو انہیں الگ سے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹرائل یا اپیل میں پیشی سے فرار ہونا بھی جرم ہے، مگر ابھی انہیں مفرور قرار نہیں دے رہے۔ یہ بھی عدالت نے کہا نواز شریف کو سرنڈر کے لیے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ سماعت پر نواز شریف کو عدالت پیش ہونا پڑے گا جو 10 ستمبر کو ہوگی۔ سماعت کے بعد جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ اس حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریر کیا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کو 9 روز کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 10 ستمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اسی تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ کیا میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے؟ اب سب سے اہم سوال یہی ہے، اس حوالے سے ہی بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا۔ لیٹس واچ شبلی فراز۔ کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا، ان کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ان کو ان کی ضمانت کی سوچا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، یہ قانون کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم جس کو الیکٹ کیا گیا ہے اور وہ اگر قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے تو آفس کا ہونا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی سزا تگنی ہونی چاہیے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو یو عطا تارڑ صاحب۔ اس وقت جس سے بھی پوچھو پی ایم ایل این میں وہ کہتے ہیں کہ اصل بات آپ کو پتا ہے، مگر عطا تارڑ صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ عارف چودھری صاحب ویلکم ٹو یو۔ آج کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جو موقف تھا وہ تھوڑا کمزور ثابت ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ضمانت ملی تھی اس کی تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ 8 ہفتوں کے لیے تھی اور میڈیکل گراؤنڈ پہ تھی، یہ میرٹ پہ ضمانت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ان 8 ہفتوں کے بعد اگر ایکسٹینشن آپ کو چاہیے تو آپ صوبائی حکومت سے رابطہ کریں گے، اور صوبائی حکومت سے رابطہ
نہ کیا گیا. صوبائی حکومت نے ریجیکٹ کر دیا اسے, ان کی اپلیکیشن جو ایکسٹینشن کی اگر کوئی دی تو اسے ریجیکٹ کر دیا, اور اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ اسے یہ چیلنج کرتے اور وہاں انہیں سبسٹینشیٹ کرتے, ان کے پاس وہ ریکارڈ پیش کرتے جو میڈیکل گراؤنڈ جس کی بنیاد پر وہ گئے تھے کہ وہاں ان کی حالت خدا نخواستہ پریکیریس ہے اور اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے. دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا اس کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا معاملہ آیا. ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالے جانے کے لیے جو شرط لگائی گئی وہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ 7 ارب کا بانڈ ہو, لیکن عدالت نے ایک کاغذ جو تھا ایم این ایس سے بھی کئی تھے اور شہباز شریف صاحب, ان کی زبانی یا یوں سمجھے کہ ایک انڈرٹیکنگ جو تھی اسے ٹرسٹ کرتے ہوئے ون ٹائم انہیں جانے کی اجازت دی. یہ تو مواصل ہو گیا نا. ابھی آزم چودھری صاحب, ابھی عدالت یہ کہہ رہی ہے 9 دن میں آئیں واپس نواز شریف. میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ جو اپلیکیشن تھی نا یہ تھی 561A کے تحت, ٹھیک ہے, اور CRPC کے تحت, اور یہ اپلیکیشن تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یعنی ایگزیمپشن دی جائے پرماننٹ بنیادوں پر. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ون ٹائم ایگزیمپشن یا ایک دفعہ نہیں آ سکتے تو جس طرح 540A کے تحت آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی ایگزیمپٹ کیا جائے اس سے حاضری سے, وہ نہیں تھی. یہ تھی 561 انہیرنٹ پاور جو ہے سپریم کو ہائی کورٹ کی, اس کے تحت رابطہ کیا اپلیکیشن دی گئی تھی اور کافی صفحات پہ مشتمل تھی, جس میں بنیادی جو اصول تھا جو چاہیے تھا کہ وہ اپنا ریکارڈ پیش کرتے اور ان کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں وہ کہیں کوئی ذکر نہیں تھا, بلکہ اور طرح یعنی چیزیں تھیں, اور جس کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے کنونس نہیں ہوئی. سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو اپلیکیشن دی گئی تھی وہ اس لیے دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کا شاید کوئی پلان نہیں ہے واپس آنے کا؟ نواز شریف صاحب کا پلان تو یقیناً نہیں ہوگا, لیکن انہیں آنا اس لیے ضروری ہے کہ ماضی میں بھی اکثر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس میں اپیل انہوں نے 10 دن کے اندر فائل کرنی تھی. اگر وہ نہ آتے تو وہ اپیل جو تھی وہ اپنی حتمی, اور اسی طرح اب بھی انہیں آنا پڑے گا. ابھی عدالتی حکم نامے کے مطابق ان کو آنا پڑے گا. اندلیب عباس صاحبہ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے 9 روز کی مہلت دی ہے اور 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. حکومت کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ بالکل آج فیصلہ ان کی حقیقت کو بالکل چاک کر دیتا ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے اور شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی فیصلہ تھا کہ انہوں نے 8 ہفتے کے لیے جانا ہے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر وہ بیمار ہیں اور ان کو بیماری کے لیے انلیمیٹڈ ٹائم 2 سال 8 سال جتنے مرضی, جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں اور وہ بالکل مطمئن نہ ہو جائیں کہ میں چل بھی سکتا ہوں, میں کھا بھی سکتا ہوں, میں بالکل فٹ ہوں, تو وہ تب آئیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے فیصلے میں ان کے 3-4 جھوٹ جو ہیں وہ واضح ہو گئے. انہوں نے PMLN نے اتنے پروگرام میں آ کے, آپ کے پروگراموں میں آ کے سب نے یہ کہا جی ہم اپنی رپورٹیں جو ہیں ڈاکٹر نان جو ہے وہ بھیجی جا رہے ہیں, اور ہم نے ہمارے اپنے سفارتی جو لوگ ہیں بھی ان کو بھی پیش کی ہے. تو آپ کو کیا کہ عدالت نے کہا کہ جی کوئی ان کی رپورٹ نہیں آئی, تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں, جس میں عدالت کو انہوں نے باخبر رکھا ہوا ہے, بیکاز عدالت نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پلیٹلیٹس کا کیوں رپورٹ لیتے؟ بھائی پرابلم پلیٹلیٹس کا تھا. آپ اب اگر کوئی ادھر ادھر کی رپورٹ کہ جی یہ بلڈ پریشر اور شوگر اور یہ وہ, جب اصل پرابلم پلیٹلیٹس کا ہے تو آپ پلیٹلیٹس کیوں نہیں بتا رہے کہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ کدھر ہے؟ تو کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ آج عدالت نے بھی کہہ دیا. دوسری بات جو بڑی واضح تھی وہ یہ تھی, جو مریم نے بھی آج کہا کہ نہیں جی وہ تو ان کی وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے, ہم نے تو گارنٹی اس لیے دی کہ وہ ٹھیک ہو کے واپس آئیں. پہلے ان کی ایک بیماری ہوگی, پھر ان کی دوسری بیماری ٹھیک ہوگی, پھر تیسری بیماری ٹھیک ہوگی, پھر چوتھی بیماری ٹھیک ہوگی. سائملٹینیسلی ساری بیماریاں نہیں ٹھیک ہو سکتی. اللہ معافی دے, وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ مریم نواز کا پرانا بیان ہے, یہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, انہوں نے 10 منتھس پہلے کہا تھا. یہ ان کا پرانا بیان ہے کہ جب وہ بالکل صحت نہیں ہو سکتے ہوتے وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایز اے ڈاٹر وہ اپنا دے رہی ہیں جو سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ابھی عدالتی حکم کے بعد بائنڈنگ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا. سو یہ ٹف سچویشن ہے فور PMLN. ہم بات کریں گے عطا طاہر صاحب سے رائٹ آفٹر بریک.
वेलकम बैक। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मरीम नवाज साहिबा ने जब उनसे पूछा गया उनकी वालिद के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि अभी उनका इलाज हो रहा है, जैसे इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, अगले दिन वो आ जाएंगे। ये मरीम नवाज साहिबा की आज की स्टेटमेंट है। जो बात करी थी अंदलीब अब्बास साहिबा, वो स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दी थी जिस तक नवाज शरीफ साहब गए थे बाहर। अता तारड़ साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को पेश होने के लिए 9 रोज की मोहलत दी है। क्या नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर को पाकिस्तान में होंगे? फरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल सेहत का मामला, इस पे सियासत नहीं करूंगा और मैं फैक्चुअल पोजीशन थोड़ी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और ये आपके बेनिफिट के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी, और अंदलीब अब्बास साहिबा को भी शायद केस के हवाले से मालूमात का नहीं पता। मैं थोड़ी फैक्चुअल सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं। एक केस है जो लाहौर हाई कोर्ट में है, जहां अंडरटेकिंग्स हैं बाहर जाने के हवाले से, ECL से नाम हटाए जाने के हवाले से, और उस अंडरटेकिंग में ये दर्ज है कि वो विदिन 4 वीक्स या जब वो फिट होंगे, या अंग्रेजी का लफ्ज और उर्दू का लफ्ज या, जब वो फिट होंगे और डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देंगे कि वो फिट हैं तो वो वापस आ जाएंगे। ये 2 अंडरटेकिंग्स लाहौर हाई कोर्ट के ECL के और बाहर जाने के केस में, और उसमें आगे ये भी ऐड है कि इस ऐसी सूरत में एम्बेसी का एक नॉमिनेटेड शख्सियत जाकर उनको देख भी सकती है और उनकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई भी कर सकती है। जो आज तक जो आज ये तक भी उसी अंडरटेकिंग में लिखा है जी, ये उसी अंडरटेकिंग में दर्ज है। इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, मगर आज तक ये जहमत नहीं की गई। यही हमारा केस है कि यानी बगैर वेरीफाई किए, बगैर किसी को भिजवाए, बगैर तिब्बी मुआयना किए, यक तरफा तौर पे यूनिलैटरली और एक पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हुए पंजाब हुकूमत ने उनकी बेल कैंसिल की। अब ये है एक एस्पेक्ट। जो मेडिकल रिपोर्ट्स कहा जा रहा है हम जमा नहीं करा रहे और झूठ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से मैं खुद जमा कराता हूं जी। आखिरी रिपोर्ट 28 जुलाई 2020 को जमा कराई गई लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में। अगली रिपोर्ट 26 अगस्त, हर महीने हम जमा कराते हैं, 26 अगस्त 2020 की रिपोर्ट नोटराइज होके कॉपी आज भी कोर्ट में मेरे पास अवेलेबल थी, बट वो अभी हाई कमीशन से अटेस्टेड नहीं थी, इसलिए उसको आज वाले कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा गया। आज का जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, ये अपील पहली दफा टेकअप हुई, यानी रेगुलर इसकी हियरिंग मेरिट्स के ऊपर। ये पहली दफा इस कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि यहां पे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। एक बात बिल्कुल बजाय है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बेल कैंसिलेशन हुई या बेल की एक्सटेंशन में रिफ्यूजल हुआ, हम समझते हैं ज्यादती है, हम समझते हैं फैक्ट्स को नहीं देखा गया, हम समझते हैं यूनिलैटरली किया गया, हम समझते हैं कि हुकूमत की निकला है जो आज हुआ है। इन योर ओपिनियन ये नतीजा बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक, नतीजा जिस भी वजह से निकला, अब क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब इस कौन से हॉस्पिटल के जेर इलाज हैं? मैं बता दें क्या उनकी सेहत का हाल है और क्या डॉक्टर्स ने कहा है? जी देखिए, वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो यूनिलैटरली, और वो कोविड था, फिर कोर्ट की छुट्टियां थी, वो ऑब्वियसली हम उसमें कोर्ट नहीं गए, मगर जो हॉस्पिटल्स की आप बात कर रही हैं, रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल, गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, को तकरीबन 5 अस्पताल हैं जिनके कंसल्टेंट्स के, स्पेशलिस्ट के वो जेर इलाज हैं, जहां उनके टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो कैरी आउट किए गए हैं और किए जा रहे हैं। मेडिकेशंस पे जो उनको मेंटेन किया जा रहा है, इन तमाम अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनकी गाइडेंस पे, उनकी एडवाइस पे और मशवरा करके किया जा रहा है। ठीक। सो तारड़ साहब, क्योंकि आपको इनसाइड अच्छी तरीके से पता है, आपका एस्टिमेट क्या है कि क्या मुमकिन होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कि ट्रैवल करके आ जाए 10 तक, या आपको लग रहा है कि ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उनका एक हार्ट का प्रोसीजर होना है, कैथेटराइजेशन होनी है, और वो जब तक नहीं होगी उनकी हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं जा रही, और वो उनका प्रोसीजर मुकम्मल होगा, और अगर फिजिकली या वो मेडिकली फिट नहीं है ट्रैवल करने के लिए एंड ही इज इनडिस्पोज्ड फॉर दैट रीजन, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल होगा। और जो मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट अभी जिसका जिक्र हो रहा है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी भी यही स्टेटमेंट थी जाने से पहले कि मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता। मैं अगर मेडिकली फिट हो जाता तो मैं वापस आ जाऊंगा।
اب اس میں ایک بٹ یہ بات آپ عدالت کو کیسے باور کرائیں گے؟ کیونکہ عرض عدالت کرتا نے ہوں تو جی۔ کہا ہے کہ سرنڈر کریں، وہ ابھی ہم مفروض ڈکلیئر نہیں کریں بٹ سرنڈر کریں۔ جو بیل کی کینسلیشن یا بیل کی ایکسٹینشن میں جو ریفیوزل ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس کے خلاف ہماری جو ایک ایکشن لائے کرتا ہے لیگلی، اس نے ابھی وہ ٹائم بار نہیں ہوا، یعنی اس میں ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اس آرڈر کے خلاف کنسرنڈ کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر سکیں۔ وہ ایک ریمیڈی ہے جو ہمیں اویلیبل آپ کو تو ہے۔ پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ بالکل جانا چاہیے تھا۔ But you have this option, so you'll go in appeal. جی وہ دیکھیے وہ ایک آپشن ہے جو زیر غور ہے، ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے۔ قانونی پینل سے مشورے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس آپشن کو ایکسپلور کیا جائے۔ آج کورٹ کو بھی ہم نے یہ کہا کہ کائنڈلی آپ کا کوئی آرڈر ہماری کسی اور پروسیڈنگ کو پریجڈس نہ کرے، ہماری کوئی اور پروسیڈنگ یا ہماری کوئی اور ریمیڈی اگر لائے کرتی ہے تو ہمیں وہ رائٹ رہے گا کہ ہم اس کو پرسو کر سکیں۔ تو لیگلی اور فیکچولی یہ معاملات ہیں، اور دیکھیے آنے والے دنوں میں کل پرسوں تک جو بھی لیگل سٹریٹجی اس پہ بنے گی وہ obviously based on medical record, based on court orders، اور یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بنے گی اور اس کے مطابق ہی آگے چلا جائے گا۔ ٹھیک سو ابھی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اندریب عباس صاحبہ، ایک تو بیل کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے، کیونکہ بعد میں پنجاب گورنمنٹ پہ آتی ہے، وہی پنجاب گورنمنٹ جنہوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اجازت بھی دی تھی نواز شریف صاحب کو جانے کی۔ ہم نے obviously انسانی ہمدردی پہ اجازت دی تھی، بالکل، اور عدالت نے بڑی کلیئرلی آج کہا ہے کہ 8 ہفتے کے لیے بھیجا گیا تھا، 8 ہفتے ختم ہو گئے، تو اس لیے یہ فرار ابھی تک کیوں ہے، یہ عدالت کا ریمارک ہے کہ جی ابھی تک فرار کیوں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں سن رہی تھی ان کو، تو انہوں نے مان لیا ہے، نمبر 1 انہوں نے مانا ہے کہ وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا نیئر فیوچر میں، اور نمبر 2 کہ وہ جتنے بھی ہسپتالوں میں انہوں نے گنوائے ہیں اور جو رپورٹیں ہیں وہ عدالت نے صاف کہہ دیا کہ جی ان کے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے۔ تو وہ جو مین رپورٹ تھی جس پہ پلیٹلیٹس پہ تھا کہ جی پلیٹلیٹس کتنے ہیں اس وقت، اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ بار بار ان سے منگوائی گئی۔ اگر ان کے پاس اس وقت موجود ہے عطا تارڑ کے صاحب کے پاس، تو ضرور دکھا دیں کہ پلیٹلیٹس اس وقت کتنے ہیں، بیکاز اصل ایشو تو پلیٹلیٹس کا تھا، باقی تو بیماریاں ان کی ایک پہلے سے بھی تھیں اور وہ ہوں گی، بٹ اصل ایشو پلیٹلیٹس کا تھا۔ یہ ہے رپورٹ آپ کے پاس ہے تارڑ صاحب، کیونکہ ساری رپورٹس آپ کے پاس ہیں؟ نہیں دیکھیے میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں، اس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا، ابھی ریسنٹ انٹرویو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی ملٹیپل ایلمنٹس، انہوں نے خود کہا کہ جی مجھے میڈیکل جو ڈاکٹرز کا پینل ہے اس نے بتایا کہ اگر صرف پلیٹلیٹس ہوں وہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اور کڈنیز انوالوڈ ہیں، کیروٹیڈ آرٹریز کا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ پلیٹلیٹس کو مینٹین کیا، مجھے عرض کرنے دیجئے گا، پلیٹلیٹس کو مینٹین کیا جا رہا ہے تھرو اسٹیرائڈ اینڈ میڈیکیشن، اور جب تک ان کا ہارٹ کا پروسیجر نہیں ہوگا پرماننٹلی ان کی کوئی بھی باقی بیماری کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آن ریکارڈ ہے، وہ رپورٹ کے اندر درج ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے جی۔ بٹ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیسے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھا۔ وہ کورٹ نے اس کورٹ نے ٹھیک کہا، بیکاز اس کورٹ کے سامنے کوئی میڈیکل ایویڈنس نہیں تھا۔ آج پہلی ہیئرنگ تھی، کیونکہ ریکوائرمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی تھی کہ وہاں پہ پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس جمع کرائی جائیں ایز پر آر اون انڈرٹیکنگ، تو وہاں جمع کرائی جاتی رہی۔ یہاں پہ کیونکہ پہلا دن تھا اور ہائی کمیشن نے ابھی وہ کاغذات اٹیسٹ نہیں کیے، نوٹرائز کاپی ضرور تھی، بٹ آنے والے وقت میں ہم میڈیکل رپورٹ ضرور جمع کرائیں گے۔ رائٹ، بٹ ہائی کمیشن کا موقع بھی آپ کو پتا ہے اس سوال سے کیا ہے۔ وی ول ٹیک اے بریک، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لیگلی آپ کیا آپشن ہوگی۔ ایک تارڑ صاحب نے بتایا کہ اپیل کا آپشن ابھی کھلا ہے، بٹ واٹ نیکسٹ ہم پوچھیں گے چوہدری صاحب سے رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ
ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے جو اس کے اندر آپشنز ہیں اس کا ذکر کیا تھا طاہر صاحب نے, بٹ اگر قانونی طور پر دیکھیں تو کیا آپشنز ہیں ابھی چوہدری صاحب, نواز شریف صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دونوں عدالتوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ایک جگہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلنے کی والی بات تھی, وہاں انہوں نے جو بھی انڈرٹیکنگ دی وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اور ریلیونٹ جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, جس کے سامنے ان کا کیس چل رہا ہے اپیل کا. کیونکہ اپیل جو ہوتی ہے وہ ٹرائل کی کنٹینویشن ہوتی ہے, اور اس کسٹڈی جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے ملزم کی یا ان کے کیس میں کنوکٹ کی عدالت. عدالت نے انہیں اس حوالے سے 8 ہفتوں کی بیل دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے علاج کے لیے میڈیکل ریزنز پہ. 8 ہفتوں کی بیل جو تھی وہ ختم ہو گیا ٹائم, اس میں سے 4 ہفتے جو تھے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا معاملہ تھا, انہوں نے 4 ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی علاج کے لیے. اب انہیں جو پیش ہونا ہے وہ اس عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں ان کی اپیل پینڈنگ ہے. اگر وہ اپیل والی عدالت میں نہیں آتے اور عدالت انہیں مفرور ڈکلیئر کر دیتی ہے تو اس میں ایک تو انہیں علیحدہ سزا 3 سال ہوگی اس کی یعنی بیل کو جمپ کرنے کی, اور دوسرا جو ہے ان کی اپنی جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی اور سزا ان کے خلاف قائم رہے گی. رائٹ. سو اگر مجھے اجازت ہے, مریم نواز صاحبہ نے سزاؤں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, لیٹس واچ دیٹ. میں تو کبھی سرکاری افسر نہیں رہی, میں کبھی سرکاری نہیں رہی. اگر نواز شریف پیش ہو سکتا ہے, قانون کے آگے سر جھکا سکتا ہے, جیلیں بھگت سکتا ہے, جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے. ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سکے. اس کی بیٹی اگر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے 2 دفعہ, ایک دفعہ 6 مہینے, ایک دفعہ 5 مہینے قید بھگت سکتی ہے, ڈیتھ سیل میں رہ سکتی ہے, موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر, پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے. سو بار بار ذکر ہوتا ہے انتیب عباس صاحبہ جج ارشد ملک کا, مریم نواز بھی کرتی ہیں, پی ایم ایل این بھی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی طریقہ کار ہو کہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہو کہ ان سزاؤں میں کمی ہو سکتی ہے یا واپس بھی ہو سکتی ہیں؟ اندریب عباس صاحبہ, ان کا تو ہے کہ وہ لیگلی اس کو پرسیو کرے اور ان سزاؤں کو معاف کروائیں, کم کروائیں. یہ تو ان کی لیگل رائٹ ہے اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن جو ان کی لیگیلٹی, اب تو یہ وہی ججز ہیں نا, یہ جج اگر ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو جی کیا نظام ہے. ابھی بھی ہم ان ججز کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اور جو جج ان کے خلاف جاتا ہے اس پہ حملے بھی کرتے ہیں. وہ مجھے کیوں نکالا پہ 4 دن کہتے ہیں, 5 بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو ان کی وہ جو ہسٹری ہے جس میں وہ جسٹس قیوم جب وہ مان جاتے ہیں تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور جب وہ نہیں مانتے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو مریم نواز کا کیا کہنا, وہ تو آپ کو پتہ ہے 10 سال سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری تو لنڈن کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور اب پراپرٹیز کا ابال نکل. ہر دفعہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور ہر دفعہ وہ آ کے لوگ ان کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور لیڈرز ان کے بھاگے ہوتے ہیں, وہ خاموش ہو جاتی ہیں. شہباز شریف جو ہے بنکر میں گھس جاتے ہیں اور نواز شریف باہر بھاگ جاتے ہیں. اوکے, لیٹ می کم ٹو عطا طاہر صاحب. عطا طاہر صاحب, یہ جو مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیا آپ لوگ اس آپشن کو گیج کر رہے ہیں؟ میں ابھی یہ بات چوہدری صاحب سے ہی پوچھوں گی کہ کیا لیگلی آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں, چاہے جج ارشد ملک کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سزا کو کوشچن کیا جا سکتا ہے لیگلی؟ دیکھیے, ایک تو سیاسی طور پر کر رہے ہیں آپ. ایک تو اندلیپ عباس صاحبہ نے جو ایک لمبی چوڑی تمہید باندھی, جس شخص نے 400 کنال کا محل اپنی بیوی سے گفٹ لیا ہو جنرل پاور آف اٹرنی پہ, اور کبھی کہا ہو یہ فلیٹس کی کمائی ہے, فلیٹس بیچے تھے, کبھی کہا ہو سسرالیوں کی طرف سے یہ گفٹ آیا ہے, اور اس پہ کچھ 10 دفعہ بیانات تبدیل کیے ہوں, ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. تو جو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر مریم صاحبہ کا رول اسائن کیا گیا ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے, وہ کلیئر ہے, اور اس میں کچھ سٹانس میں تبدیلی تو نہیں ہے.
نمبر 2 پبلک آفس ہولڈر کا ان کا بالکل اپنی جگہ سٹانس بجا ہے کہ وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, سرکاری عہدہ زندگی میں نہیں رکھا. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے اس میں جج ارشد ملک والے کیس کے حوالے سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا کہ جو برٹن میں ہماری پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہ فورنزک رپورٹ کو اٹیسٹ نہیں کر رہی تھی. وہ اب جا کے انہوں نے اس کی اٹیسٹیشن کی ہے, مگر آج صبح بھی جو فورن آفس ادھر اسلام آباد میں اپڈیٹ لی, اس اٹیسٹیشن کی انٹیمیشن یہاں تک ابھی الیکٹرانکلی کنوے نہیں ہوئی. ہمارے کیس کے اندر آج نیب کے پروسیکیوٹر جہانزیب بھروانا صاحب نے یہ کہا کہ جی اس کیس میں 2 اور ایپلیکیشنز پینڈنگ ہیں, اور وہ ایپلیکیشنز ہیں آڈیو کم ویڈیو ٹیپ کی, اور اس کے حوالے سے بھی جو پروسیڈنگز ہیں وہ چلنی ہیں. وہ ایک کنیکٹڈ میٹر ہے, اور 2 ایپلیکیشنز اس مین اپیل کے ساتھ العزیزیہ میں فکسڈ ہیں. تو یہ سٹینڈ الون میٹر نہیں ہے, وہ میٹر اس کے ساتھ ٹیک اپ ہوگا کیونکہ کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے ہیئرنگ کے لیے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے چند ماہ پہلے کورٹ نے ہی آرڈر کیا تھا کہ جی ان سرکمسٹانسز کو اور اس آڈیو کم ویڈیو ٹیپ کو ویریفائی کروایا جائے, اور فورن آفس کو یہ ہدایت جاری کی تھی, وہ آرڈر بھی میرے پاس موجود ہے, کہ آپ اس کو اٹیسٹ کریں اور اس کو ویریفائی کریں. تو وہ obviously کنیکٹڈ میٹر ہے اور وہ سٹینڈ الون نہیں ہے. وہ معاملہ جب بھی ٹیک اپ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ وہ معاملہ ایک کنیکٹڈ میٹر کے طور پہ اس کے ساتھ ٹیک اپ ہو جائے. اوکے, بڑی آپ نے اہم خبر دی ہے, چودھری صاحب اس پہ آپ کا اوپینین لیں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. چودھری صاحب کوئکلی, کیا ارشد ملک صاحب کی جو ان کا اینڈ ہوا ہے اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب کی سزا خارج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس میں کرائٹیریا ایک بنا دیا تھا, پیروسٹی ٹیسٹ, اس ساری ایویڈنس کا جو پیش کی گئی جس پہ بات ہوئی تھی. آج اگر یہ ریلائی کرتے ہیں اس پہ تو وہ سارا ٹیسٹ اگر اس میں سے گزر جاتے ہیں جو اور اس معیار پہ آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کیس اس کے قریب آ جاتا ہے جس طرح ملک کیوم والا کیس تھا. ملک کیوم والے کیس میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں 2 ججز کی گفتگو راشد عزیز صاحب کی اور ان کی جو تھی اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا تھا. یہاں وہ ڈینائی کر رہا ہے, تو اس لیے بات یہ ہے کہ اب اس میں تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کورٹ اگر اس سارے معاملے میں اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو جج تھا وہ کریڈیبل نہیں تھا, یقیناً آنریبل نہیں تھا, تو اس کی انٹیگریٹی کی کمی کی وجہ سے کورٹ جو ہے سزا سیٹیسائیڈ بھی کر سکتی ہے, سزا کو وہ نیچے بھیج سکتی ہے اسی ایویڈنس کو دوبارہ ری اپریز کرنے کے لیے. نئی ایویڈنس کے چانسز نہیں ہے, ایویڈنس وہی ہوگی لیکن ری اپریزل اور دوبارہ ڈیسیژن کے لیے ری ٹرائل جو ہے ڈینوو نہیں ہوگا, ری ٹرائل نہیں ہوگا, اس کے لیے دوبارہ بھیج سکتی ہے نیچے کہ اس کو اسی اپریزل آف ایویڈنس کے لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے. اس کا فائدہ ہوگا نواز شریف, اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے, اور اگر وہ نہ آئیں اگر نہ آئے. اور یہ سارے کے سارے فوائد جو متوقع ہے یہ صرف اس صورت میں جب نواز شریف صاحب خود پرسنلی اپیئر ہوتے ہیں. اگر پرسنلی اپیئر نہیں ہوتے تو یہ فوائد ان میں سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. رائٹ. طاہر صاحب, لیگلی بھی اور سیاسی طور پہ بھی یہ تو ایک چانس اپرچونٹی بن سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے, تو پھر وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیے جو میڈیکلی میں نے عرض کیا ان کی اس وقت سچویشن ہے, ان کی ہارٹ کو بلڈ سپلائی نہیں جا رہی اور ان کا ایک کیتھیٹرائزیشن ہونا ہے. کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز جو ہیں وہ پروسیجرز نہیں کر رہے تھے, اور یو کے بہت بری طرح افیکٹ ہوا اور ان ممالک میں سے تھا جہاں کووڈ بہت رائز پہ تھا اور پیک کی طرف گیا. تو وہ جب ان کا پروسیجر ہو جائے گا وہ بالکل واپس آ جائیں گے. مگر اگر ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہوئی کہ وہ انڈسپوزڈ ہیں, نہیں آ سکتے, کن وجوہات کی بنا پہ نہیں آ سکتے, تو اگلی پیشی پہ تمام تر ایویڈنس, تمام تر رپورٹس اور تمام تر آرگیومنٹس آنریبل ججز کے سامنے رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جی یہ وجوہات ہیں جن کے بنا پہ وہ نہیں آ سکتے. تو یہ اب ہماری جب مشاورت ہوگی اس کے بعد فائنل لیگل اسٹریٹجی طے کر کے تو وی ول موو فارورڈ انشاءاللہ. رائٹ. اندری بابا صاحبہ, سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آنے کا یا نقصان ہے؟ ایک سیاسی پہلو بھی ہے اس بات کا. بات ہے کہ ہم تو یہ سارا جو ایکسپوجر ہو رہا ہے یہ تو مطلب ساری عوام کو پتہ چل رہا ہے. ایک تو وہ مفرور ہو گئے, دوسرا وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے, تیسرا ان کے سارے خاندان کو یہ جو